चले आगे पढ़ते हैं फिर। जो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सुलासी मुजर्रद के अबवाब। ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली ये रिलेटेड है वजन से। इससे पहले हमने मादा और वजन पे हमारी बात हो चुकी भी है ना। जी जी सर, मादा और वजन पे हमारी बात हो हाँ, तो चुकी है। वजन किसे कहते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सर जिस तरह फ़ाआला है, फ़ाआला के वजन पे फाताहा। ठीक है। सर ये सही। जो साउंड पैटर्न होता है, किसी भी वर्ड का साउंड पैटर्न जो होता है उसको हम वजन कहते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इससे पहले जैसे हमारी बात हुई है कि अरबी में जो भी लफ्ज है उसका एक जैसे स्पेसिफिक साउंड पैटर्न या एक वजन होता है जिससे वो अपना कुछ मीनिंग कन्वे करता है। तो जो फेल है उसके अपने कुछ वजन है, इसी तरह इसम के अपने वजन है। तो इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो फेल, जब हमने फेल माजी पढ़ा था वहां पे भी हमने डिस्कस किया होगा कि जो तीन हर्फ का फेल है फेल माजी, वो कितने वजनों पे आता है। सर आपने अभी कौन से वाला वर्ड पूछा है? फेल माजी जो है तीन हर्फ का, उसके कितने वजन होते हैं, या अगर आप लोग माजी की मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सके। सर वो जो सर माजी की, जी जी बोले मुझे। सर उसके तीन होते हैं, जैसे फाला, जराबा। जी, कौन तीन से तीन लफ्जों होते पे हैं। मुझे जी जी बताएं। बताएं। फाला, जराबा, हम्म। फतहा। फाला, दरब और फतह, इनका वजन सेम है या डिफरेंट है। सर ये सर सर वो जो आपने बताया था, एक के ऊपर पेश आता था, एक के ऊपर जेर आता था, यानी कि फ़ाआला, फ़ाइला एंड फ़ाउला। फाला, फईला और फाउला। हाँ, ये ठीक है। ये तीन वजन होते हैं पहले माजी के। जैसे फ़अला की एग्जांपल है, जैसे दरबा है या फतह है या नसरा है। इसी तरह फ़ाइला की एग्जांपल्स में समिया है, शरीबा है, अलीमा है। और फ़ाउला की एग्जांपल्स में जैसे हमारे पास करूमा है या खबूसा है या फबूहा है। तो ये तीन वजन है हमारे पास, फ़अला, फ़ईला, फ़उला। इसी तरह मुजारे जो है, मुजारे के कितने वजन होते हैं। सर ये भी तीन होते हैं। जी, कौन कौन से। सर ये भी ऐसे ही होते हैं, इसके स्टार्ट में या ऐड कर देते हैं। सही। सर ठीक बताएं। जी जी, मतलब आगे बताएं ना। या तो ऐड करते हैं तो वजन क्या बन जाता है। सर यफ आलू है। हाँ, यफ अलू। और यफ यफ इलू और यफ उलू। ठीक है, यफ अलू, यफ एलू और यफ उलू। बिल्कुल ठीक है। ये वर्ड का डॉक्यूमेंट हो रहा है शो आप लोग। जी सर। सही। अच्छा जी, तो माजी में भी हमने देखा कि तीन वजन है, फ़अला, फ़ईला, फ़उला। ठीक है। और मुजारे में भी तीन है, यफ अलू, यफ इलू और यफ उलू। इनकी एग्जांपल्स भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे माजी की तो हम देख चुके हैं, मुजारे की कोई मिसालें देंगे, यफ अलू की कोई मिसाल। सर बुक से ही है, जैसे यफ्ताहु। ठीक है, जैसे यफ्तहु है यफ अलू के एग्जांपल के तौर पे। और यफ इलू की मिसाल क्या होगी। यजरिबु। यफ और यफउलु। यंसुरु।
यंसुर, ठीक है, सही सर हो गया जिस जी। तरह यानी कि जी इसके स्टार्ट में हम लोगों ने या ऐड किया है, तो ये लाजमी है कि हमने या ही ऐड करना है, यानी कि तो यानी कि ता ऐड कर सकते हैं स्टार्ट में, ये पूछने हम चाह रहे हैं। हाँ, मुजारे का जो पहला सीगा होता है, जो बेस फॉर्म है, उसमें स्टार्ट में या होता है। तो आगे हमने देखा था कि आगे चल के मुजारे की कुछ और सीगों में वो या ता में बदल जाता है, जैसे मुअन्नस गायब का जो सीगा है, या इसी तरह मुखातब की सीगों में वो ता बदल जाता है। लेकिन इनिशियली चूंकि हम जब यहाँ जैसे हमने माजी की भी जितने लफ्ज लिखे हैं, फ़अला और फ़ईला या फ़ऊला, ये बेस फॉर्म लिखी है ना, पहला सीगा जो होता है, तो वो पहले सीगे में मुजारे में या ही होता है, ठीक है। बस लेकिन सर एक्चुअली कुछ और हमने ये सीगों में हम ता इसकी देखा या, था। जी जी। जी सर एक्चुअली हमने ता पढ़ा था ना, तो वो बस आपने कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि वो उसके दूसरे सीगे में आता है। जी जी, आगे चल के और सीगों में ता आ सकता है, या अलिफ भी आ सकता है, इसी तरह नून भी आ सकता है। तो चार हर्फ होते हैं जो मुजारे के स्टार्ट में आते हैं, उन चारों को हम हरफ मुजारे या अलामत मुजारे के, ठीक है। लेकिन पहले सीगे में वो या ही होता है हमेशा। अच्छा, अब एक चीज जैसे वाजे है कि ये जो वजन है, इनका आपस का जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ अइन कलेमा, यानी जो सेकंड लेटर या सेकंड लास्ट कह लें, जो सेकंड लास्ट लेटर है उसकी हरकत पे डिफरेंस है कि यहाँ जबर है, यहाँ जेर है, अइन तो यहाँ पेश है। मुजारे में भी इसी तरह, बाकी वजन एक जैसा, सिर्फ अइन की हरकत यानी सेकंड लास्ट की हरकत डिफरेंट है। इसमें जबर भी आ रहा है, जेर भी और पेश भी। तो अब ये वाला अगर हम टॉपिक देखें तो ये है सुलासी मुजर्रद के छह अब्वाब। सुलासी मुजर्रद आपने पढ़ा है पहले, इससे क्या मुराद होता है? नहीं। सुलासी मुजर्रद नहीं सर। सिंपली तीन हर्फ वाले फेल को कहते हैं। ये ऐसा फेल जिसके सुलासी का चूंकि मतलब होता है तीन हर्फ का, ठीक है, और मुजर्रद का मतलब होता है नहीं जिस चीज में कोई इजाफा ना हो, कोई और चीज ऐड ना की गई है। मुजर्रद जैसे सिर्फ के माना में बोलते हैं, खालिस या महज के माना। सुलासी मुजर्रद है नहीं ऐसा लफ्ज जो सिर्फ तीन हरूफ पर मुश्तमिल है, यानी जो रूट लेटर या मादा होता है, वो हमने डिस्कस किया था कि वो तीन हर्फ का होता है मिनिमम। तो ऐसा लफ्ज जो सिर्फ अपने रूट लेटर्स पे मुश्तमिल हो, उसमें कोई जायद हर्फ ऐड ना हुआ हो, उसे हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं, ठीक है। तो सुलासी मुजर्रद में हमने देखा है कि माजी जो है इसके भी तीन वजन है, और मुजारे जो है इसके भी तीन वजन है, वो तीनों हमने देख लिए। अब लेकिन यहाँ जो बुक में टॉपिक गिवन है, सुलासी मुजर्रद के छह अबवाब। अबवाब जो है वो बाब की जमा है, और बाब हम लोग जैसे आपने देखा होगा उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं चैप्टर्स के लिए। तो यहाँ बाब से मुराद ग्रुप है। सुदासी मुजर्रद यानी जो तीन हर्फ वाला फील्ड है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके छह अबवाब होते हैं, यानी ये इसके सिक्स डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनमें ये यूज होता है, ठीक है। और वैसे अगर हम देखें तो इंडिविजुअली इसके माजी की भी तीन वजन है और मुजारे की भी तीन वजन है, लेकिन जब ये माजी मुजारे आपस में कंबाइंड यूज होता है तो फिर इसके छह डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं। वो इस तरह से, अब जैसे आप देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लफ्ज है, माजी है हमारे पास फतह, ये आप लोगों ने मेरा ख्याल है शायद पढ़ा होगा। तो फतह जो है इसका मुजारे क्या यूज होता है? इसका मुजारे होता है यफ्तह, ठीक है। इसी तरह एक और हमारे पास माजी है दराबा। अब फतह और दराबा, इन दोनों का वजन सेम है या डिफरेंट है? वजन एक है ना दोनों का, फतह और दराबा फ़अला के वजन पे है।
لیکن مضارع ان کا ڈفرینٹ آئے گا. جیسے ضربہ کا مضارع یفتح نہیں ہوتا، بلکہ جیسے اوپر آپ نے اگزامپل دی بھی ہے کہ ضربہ کا مضارع یضرب یوز ہوتا ہے. اسی طرح جو اس میں ایک اور فعل ہم لے لیتے ہیں جیسے نصارہ. تو اب نصارہ بھی فتح اور ضربہ کی طرح فعلہ کے وزن پہ، لیکن اگین اس کا مضارع ڈفرینٹ ہے سب سے. اس کا مضارع ینصرو یا ینصرو نہیں یوز ہوتا بلکہ ینصرو یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ماضی اور مضارع آپس میں جب ان کی پیئرنگ ہوتی ہے، یہ کمبینیشن بنتا ہے، تو ان کے ڈفرینٹ کمبینیشنز بن سکتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماضی فعلہ کے پیٹرن پہ ہے تو مضارع بھی یفعلو ہی کے پیٹرن پہ ہو. وہ ڈفرینٹلی آ سکتا ہے. جیسے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں افعال کا ماضی تو فعلہ ہے لیکن مضارع تینوں کا ڈفرینٹ ہے. فتح کا مضارع یفعلو پہ ہے، پھر دوسرا جو فعل ہے اس کا مضارع یفعلو ہے، اور تیسرا کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہے. تو اس طرح یہ جو ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں تو ہر ایک گروپ کو ہم باب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹوٹل یہ ماضی اور مضارع کو اگر ہم ملائیں تو 3 حرفی فعل کے 6 گروپس میکسیمم پاسبل ہیں. جیسے ایک یہ جو فتح یفتح کا پیٹرن ہو سکتا ہے کہ ماضی مضارع دونوں میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہو. اسی طرح دوسرا باب ہوتا ہے جسے باب ضربہ کہتے ہیں. ایسے فعل بھی یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس جن کے ماضی میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہے لیکن مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہوتی ہے. اور پھر اس طرح کے فعل جن میں ماضی میں زبر ہے سیکنڈ لاسٹ پہ، مضارع میں پیش ہے. ایسے تمام افعال کو ہم کہتے ہیں کہ یہ باب نصرہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان میں جو چوتھا باب ہوتا ہے وہ ہے سمع، جس میں ماضی میں ہم سیکنڈ لاسٹ پہ زیر یوز کرتے ہیں. سمع کا مضارع یسمعو آتا ہے. پانچواں باب ہے حسیبہ، اس کا مضارع یحسبو یوز ہوتا ہے. اور جو چھٹا ہے وہ ہے کروما، اس کا مضارع یکروم یوز ہوتا ہے. تو یہ 6 ابواب ہیں، یا 6 آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ کمبینیشنز ہیں جو 3 حرفی فعل کے بن سکتے ہیں. ان کو ہم ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. صحیح جی؟ یعنی سر یہ سر ماضی کے نام پہ ہم باب کا نام رکھتے ہیں، جیسے باب فتح، باب ضربہ، باب نصرہ، باب سمیہ، باب حسیبہ اور باب کروما. تو بیسیکلی باب ماضی اور مضارع کا ایک کمبینیشن ہے جس کو، یا ایک گروپ ہے جس کو ہم باب کہتے ہیں. تو اس میں وہ والے ماضی جن کے سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہے ان کے مضارع 3 طرح سے آتے ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو. لیکن جو فعیلہ ہے اس کا مضارع 2 طرح سے آتا ہے، یفعلو اور یفعلو. اور فعولہ جو ہے اس کا مضارع ایک ہی ہوتا ہے، یفعلو. تو ٹوٹل یہ 6 کمبینیشنز پاسبل. جی کوئی سوال ہے؟ سر اس میں باب پھر کیا، آپ نے ایک باکس اور نہیں بنانا تھا الگ سے باب کے لیے، یا یہ اسی کے اندر ہی اس کو سمجھنا تھا؟ جیسے ہی میں نے آپ کے سامنے جو افعال لکھے ہیں نا ایگزامپل کے طور پہ، انہی افعال کے نام پہ یعنی باب کا نام ہے. مثال کے طور پہ جو پہلا گروپ ہے ثلاثی مجرد کا، وہ اسے باب فتح ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فتح یفتح کو ان شارٹ آپ باب فتح کہیں. باب فتح کا مطلب ہے کہ جب آپ کبھی بھی اگر ڈکشنری میں کسی بک پہ پڑھتے ہیں کہ یہ فعل باب فتح سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فتح یفتح کی طرح پروناؤنس کیا جائے گا. یہی جو میں نے ماضی لکھے ہیں نا، یہ جتنے ماضی ہیں انہی کے نام پہ ابواب کا نام ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ ہاں جی سر. ٹھیک ہے. تو باقی یہ جو ہے چیز کے ماضی میں جیسے ہم یوز کر رہے ہیں فعلہ ہے، اور مضارع میں پھر ہم کہیں یفعلو بول رہے ہیں، کہیں یفعلو بول رہے ہیں، کہیں یفعلو بول رہے ہیں. اس چیز کا کوئی اصول نہیں ہوتا کہ ہم مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ جی نصرہ کا مضارع ینصرو کیوں ہے، ینصرو یا ینصرو کیوں نہیں ہے، تو یہ کوئی اصول کے تحت نہیں ہے. جیسے ہم جب بھی کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں الفاظ کا تلفظ الگ سے سیکھتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو
3 حرف والے فعل ہوتے ہیں ثلاثی مجرد، اس کا بھی تلفظ ہمیں یاد کرنا کہ اب جیسے فتح کا مضارع یفتحو بولتے ہیں، یفتیحو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم یاد کریں گے جب بھی کوئی نیا فعل آپ پڑھیں گے 3 حرف کا تو آپ کو اس کا تلفظ سیکھنا پڑے گا. لیکن میکسیمم کتنے کمبینیشنز ہو سکتے ہیں وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی کمبینیشن نہیں. یہ 6 ہی کمبینیشنز پاسبل ہیں. اسی لیے اگر آپ لوگ کبھی کوئی نیا فعل پڑھیں گے تو وہ اس کا تلفظ آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ ڈکشنری دیکھیں گے. ڈکشنری میں وہ لوگ نئے کوئی بھی آپ فعل دیکھتے ہیں تو اس کا تلفظ اسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہ باب فتح ہے سے آ رہا ہے یہ لفظ، یہ باب نصرہ سے ہے، یہ باب سمیہ سے. تو باب کے ذریعے آپ کو اس لفظ کا تلفظ پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم اس کو کیسے بولیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے ٹاپک ثلاثی مجرد کے ابواب کا. اب ہم بک کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیے گا تو یہ ہیں ابواب، اور ان کو جیسے ان شارٹ باب کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ یوز کر لیتے ہیں. جیسے باب فتح کے لیے صرف فا کا حرف بھی یوز کرتے ہیں، باب ضربہ کے لیے ضاد کا حرف، نصرہ کے لیے نون، سمیہ کے لیے سین، حسیبہ کے لیے ہا اور کرومہ کے لیے کاف. تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ کہ ان ابواب کا ماضی اور مضارع کا وزن آنا چاہیے تاکہ اگر آپ کسی بک میں یا کہیں ڈکشنری میں پڑھتے ہیں تو آپ کم از کم اس کو کنسلٹ کر سکیں صحیح سے، یا آپ اس کو میپ کر سکیں اس ورڈ کو کہ یہ اگر فلاں باب سے ہے تو ہم اس کو کیسے بولیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ 6 جیسے وزن آپ کو یاد کرنے ہوں گے. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب اور کرم یکرم. اس میں جو حسب یحسب ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ یوز میں نہیں ہوتا، یہ ریڈنڈنٹ ہے بات. تو ان پریکٹس 5 ابواب ہیں، فتح، ضرب، نصر، سمیع اور کرم. ان میں بھی جو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں وہ ضرب، نصر اور سمیع. زیادہ تر افعال آپ کو ان 3 باب سے ملیں گے پڑھنے کو. چوتھے نمبر پہ جیسے باب فتح یوز ہوتا ہے، پھر باب کرما بہت کم یوز ہوتا ہے، حسیبہ ان یوز نہیں. نیچے ایک ایکسرسائز ہے، کچھ ماضی اور مضارع گیون ہے، آپ نے وہ پڑھنا ہے اور ان کا باب بتانا ہے اور مصدری معنی بتانا ہے. مصدری معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصدر کوئی بتا سکتا ہے کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. سر مصدر نام کے کام کے نام کو کہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو مصدر ایسا لفظ ہے جو کسی فعل کا نام ہے، یعنی اسم ہوتا ہے بیسیکلی، اور اسی سے ہم کوئی فعل ڈیرائیو کرتے ہیں. تو یہ فعل کا ایک بیسک میننگ ہوتا ہے، جیسے انفینیٹیو جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اردو میں پڑھنا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، یا انگریزی میں جیسے ٹو ریڈ ہے، ٹو رائٹ ہے، ٹو تھنک ہے، ٹو گو ہے، ٹو سیٹ ہے. تو یہ والا جو اس کا میننگ ہے، جو کسی اسپیسیفک فارم یا کسی اسپیسیفک ٹینس کو نہیں شو کر رہا، بلکہ وہ جسٹ ایک ایکٹ کا میننگ بتا رہا. ایسے معنی کو مصدری معنی کہتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ کھانا یہ مصدری معنی ہے، لیکن کھایا یہ ایک اسپیسیفک فارم ہے، ماضی. ٹھیک ہے، یا کھاتا ہے تو یہ حال کی فارم ہے، کھائے گا یہ مستقبل کی فارم ہے، کھاؤ یہ اس میں امر کی فارم ہے. تو وہ ڈفرینٹ فارمز ہیں فعل کی جو اسی سے بنتی ہے. بالکل فعل کا بیسک میننگ ہوتا ہے نا، جو کسی ایک اسپیسیفک ٹینس کو ڈینوٹ نہیں کر رہا ہوتا، اس کو ہم مصدری معنی کہتے ہیں، انفینیٹیو. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ نے ہر فعل پڑھ کے اس کا باب بتانا اور اس کا مصدری معنی بتانا ہے. جیسے اکل یأکلو، تو یہ نصر ینصر سے میچ کرتا ہے، تو میں یہاں لکھوں گا کہ یہ باب نصرہ ہے اور مصدری معنی اس کا میں لکھوں گا کھانا. اب ویسے آپ الگ سے آپ سے پوچھا جائے کہ اکلا کا میننگ کیا ہے، تو اکلا چونکہ ماضی ہے تو ہم کہیں گے کہ اکلا کا مطلب ہے اس نے کھایا، اور یأکلو مضارع ہے تو یأکلو کا میننگ ہوگا وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا. لیکن مصدری میننگ ان کا جو ہوگا وہ اس میں اگین وہی بات کہ کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہوتا مصدر میں، تو وہ ہم کہیں گے کھانا. ٹھیک ہے، تو میں یہاں لکھ دوں گا نصرہ اور ادھر لکھوں گا کھانا. اسی طرح شریب یشرب، تو اس کا میں باب بتاؤں گا کہ یہ باب سمیع سے، چونکہ سمیع یسمع کے پیٹرن پہ آ رہا ہے، اور مصدری معنی اس کا ہوگا پینا.
تو اگین شریبہ کا میننگ ہے پیا اور یشربو کا میننگ ہے کہ پیتا ہے، لیکن مصدر جو ہے ان کا اس کا مطلب ہوگا پینا. ٹھیک ہے. پھر جلسہ یجلسو، یہ ضرب یضرب کے پیٹرن کو فالو کر رہا ہے، تو یہ باب ضربہ میں یہاں لکھ دوں گا، یا میں صرف ضاد لکھ سکتا ہوں. اور مصدری معنی جو ہے اس کا ہوتا ہے بیٹھ. اب آپ لوگ آگے بتائیں گے. نمبر 4 جو ہے، جی اقرا آپ بتائیے گا. سحر یسحر. سر یہ ہے فعل یفعل پہ. فعل ہاں باب کا نام بتائیں. فعل. نہیں نہیں، فعل باب نہیں ہے نا، وہ وزن ہے. ٹھیک ہے، مطلب وزن اس کا فعل یفعل، لیکن اس پورے کمبینیشن کے لیے ہم نے کچھ یہ دیکھے نا، ابھی ہم نے کچھ فیل سلیکٹ کیے تھے جن کے نام پہ ہم اس گروپ کا نام ہم نے رکھا. جی سر فتح. ہاں، تو یہ سحر یسحر باب فتح سے ہے، اور میننگ کیا ہوتا ہے اس کا؟ جادو. جادو. اور جادو تو اسم ہے نا، مصدر نہیں ہے، مصدر والا میننگ اس میں. اچھا جادو کا جادو ماضی کا پوچھ رہے ہیں. سہارا. نہیں نہیں، مصدر ہی بات، مصدر یعنی جادو تو اسم ہے نا، اس میں ایکٹ آنا چاہیے نا، پتا چلے کہ وہ کام کر رہے. جادو کرنا. ٹھیک ہے. جادو کرنا میجک. جی سر. تو ایک تو میجک ہے، وہ ناؤن ہوگا، وہ تو سحر ہے. مصدر ہوگا ٹو کاسٹ اسپیل. ٹھیک ہے. یہ تو جادو کر رہے ہیں. جادو کرنا. جادو مصدر نہیں ہے، وہ اسم ہوگا سمپل. ٹھیک. اچھا نیکسٹ جو ہے، یہ بھی بتائیے گا آپ، یہ تو پتا ہے اب تو. جی سر یہ بھی فتح یفتح کے وزن پہ ہے، قطع یقطع، اور اس کا ٹھیک ہے، مطلب ہے کاٹنا. بالکل ٹھیک ہے. چھٹا بھی بتائیے. یہ بھی اگین ویسے یہ کسرا یکسرو نہیں، یہ ہے ضربا یضربو پہ. بالکل ٹھیک. اور میننگ کیا ہے اس کا؟ کسرا. سر اس کا نہیں سمجھ آیا. اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. توڑنا. جی جی، توڑنا. جی سر. جی سعیدہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ بتائیے گا آگے نمبر 7 8 اور 9. جی سر یہ دارابا کے وزن پہ ہادما یہدیمو. دارابا ٹھیک ہے، کی باب میں سے ہے دارابا. بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک. سر اس کا میننگ نہیں پتا کہ اس کا میننگ ہوتا ہے توڑنا یا گرانا کر لیں، گرانا. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی کہ سر. عمارت منہدم گر، یہ ہدم ہدیم گرانا. جی سر. جی سر. سر نیکسٹ ناصرہ باب سے ہے، ذکر یذکرو. ذکر کرنا سے ہے. بالکل، یاد ذکر کرنا. کرنا، یاد کرنا. زبردست. جی. اور راکا یرکع، یہ بھی ناصرہ باب سے ہے. نہیں، نصارہ سے راکا. نہیں ہے. دیکھیں ذکر یذکرو، رکع یرکع ڈفرینٹ ہے. جی. راکا یرکع یرکع. ذکر یس سر ذکر یذکرون. ذکر یذکرون. سر یہ ناصرہ والے باب سے نہیں ہے، یسمع اسی سے ہے. نہیں، ذکر یذکرو تو نصارہ سے ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن رکع یرکع جی. نصارہ سے نہیں ہے، کہ وہ تو ینسرو جی ہوتا ہے نا، رکع یرکعو ہوتا ہے، تو پھر تو ہم کہتے ہیں نصارہ سے. یہ دیکھ لیں، یہ ان میں دارابا سے سے دیکھیں. ہے. نہیں، درارہ جی سے سر نہیں. دارابا اب سے. دیکھیں ذرا میرے اسکرین پہ شو کی، ان میں دیکھیں رکع جی یرکع سر. کس سے میچ ہے.
रकाआ यरकाउ फतहा से फतह से, चूंकि देखिए दरबा से होता तो फिर ये लफ्ज होता यरकीउ, सही है ना? जी सर शेर होती जी सर तो ये फतह से है और मीनिंग इसका इसका रुकू करना से है। रुकू करना है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी जहरा, अगले तीन आप बताइएगा, 10, 11 और 12। सर सर साजादा, सर ये फातहा के देख। सजदा फतह पे नहीं है, सजद यसजुदु, फतह का मुजारे होता है यफ्तहु। सर सिर्फ एक पॉइंट क्लियर कर दें, जब हमने इसका बाप बताना है तो हमें दोनों वर्ड्स को, जो हमने फातहा बिल्कुल ज़ाराबा बिल्कुल, नासरा पढ़ा है उसमें हाँ यानी कि दोनों, फिट करके फिर बताना है। जी सर ये जी जी जी, नासरा पे है। माजी मुजारे दोनों, चूंकि वरना तो माजी जी तो सर। कईयों का मिलता जुलता हो। बिल्कुल सही। जी सर। तो नसर से, ठीक है, और मीनिंग क्या होगा इसका? सर सजदा करना। बेहतरीन, ठीक है, आगे। सर ये भी नासरा के वजन पे ही है, और ठीक शुक्र है, अदा करना। बिल्कुल एंड ठीक है। सर ये सामिया के वजन पे है, तारीफ करना। माशाल्लाह, जबरदस्त, तारीफ कर, सही है। ठीक है जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब एक और टॉपिक है, उस पे हम अभी बात कर लेते हैं, उसको फिर मुकम्मल इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। वो टॉपिक है फेले मालूम और मजहूल का। इससे पहले हमने सलासी मुजरद के अब्वाब अभी किए कवर। मालूम और मजहूल जो है, ये बेसिकली इसका ताल्लुक होता है इस बात से कि आप किसी फेल का फाइल बताते हैं जुमले में या नहीं बताते। अब जनरली ये होता है कि हम जब कभी कोई भी किसी जुमले में कोई फेल का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके साथ कोई फाइल का इस्तेमाल करते हैं कि खुदा काम किसने किया। जैसे हम कहते हैं कि अली ने खत लिखा या फातिमा किताब पढ़ती है, तो जनरली हम किसी फेल को किसी फाइल से मंसूब कर रहे होते हैं कि ये काम उसने किया। ऐसे फेल को हम फेल मालूम कहते हैं, ठीक है। जिस फेल का फाइल मालूम हो या जिस फेल का फाइल बताया जाए, ऐसे फेल को फेल मालूम कहा जाएगा। दूसरा फेल होता है जिसका हम फेल नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते कि कभी फेल नामालूम होता है। जैसे हम कहते हैं कि जी अ, अक्सर जैसे अखबार में खबर छपती है कि कल रात एक जगह चोरी हो गई, या चोरी कर दी गई, या वहां बिजली काट दी गई। अब जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हमें ये बताया जा रहा है कि फेल हो गया, कोई काम हो गया, लेकिन उसका फाइल नहीं बताया गया। अब कभी तो ये होता है कि फाइल हमें मालूम ही नहीं होता था, जैसे पता ही नहीं होता कि काम कभी मालूम होता है, लेकिन वो फाइल इतना ऑब्वियस होता है कि बताने की जरूरत नहीं होती। कि हम कहते हैं कि इंसान को मट्टी से बनाया गया, अब ये तो मालूम है कि बनाने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन वो बात इतनी वाजे है कि आप जरूरत नहीं महसूस करते कई दफा कि क्या फाइल बताने की हाजत भी है। ठीक है, और कभी फाइल आप जानबूझ के छुपा लेते हैं एक सस्पेंस पैदा करने के लिए। तो जिस भी वजह से आप फाइल ना बताएं फिर का, भी वजह कोई भी हो सकती है कि आपको फाइल मालूम ही नहीं है, या आप फाइल बताना नहीं चाहते, या आप समझते हैं फाइल बताने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा फेल जिसको आप फाइल से निस्बत दिए बगैर इस्तेमाल करेंगे, ऐसे फेल को फेले मजबूल। ठीक है, ये फेले मजबूल वो फेल है जिसका फाइल मजबूल यानी गैर मालूम हो या गैर मजबूर हो, उसका जिक्र न किया जाए। तो मिसाल के तौर पे जब आप ये कहते हैं कि अली ने सेब खाया, ये फेले मालूम है। जब आप कहते हैं कि सेब खाया गया, ये फेले मजबूल है। ठीक है जी। इसी तरह आप मिसाल के तौर पे कहते हैं, फर्ज करें कि
خالد نے 10 رسالے بیچے، یہ فعل معلوم ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ 10 رسالے بک گئے یا 10 رسالے بیچ دیے گئے، یہ فعل مجہول ہے. آپ نے فعل بتایا لیکن فاعل نہیں. ٹھیک ہے. اردو میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ماضی میں جب فعل معلوم بناتے ہیں تو ہم جو فعل کی بیس فارم ہے اس کے بعد گیا کا اضافہ، جیسے کیا، تو کیا کے بعد گیا ایڈ کرتے ہیں، کیا گیا. سنا، سنا کے بعد گیا ایڈ کرتے ہیں، سنا گیا. دیکھا، دیکھا گیا. کھایا، کھایا گیا. پیا، پیا گیا. پڑھا، پڑھا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو مجہول ہے اس میں ہم گیا کا ورڈ ایڈ کرتے ہیں ماضی. پڑھا گیا، دیکھا گیا، سنا گیا، سوچا گیا، اعلان کیا گیا، یہ سارے مجہول. اسی طرح فعل حال بھی جب ہم مجہول بناتے ہیں تو جاتا ہے کا ورڈ ایڈ، ماضی کے بیس فارم کے بعد جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھا جاتا ہے. یہ سارے فعل مجہول. کلیئر ہے جی یہاں تک؟ فعل معلوم کسے کہتے ہیں، مجہول کسے کہتے ہیں، اور اردو میں ماضی میں اور اسی طرح حال میں مجہول کیسے استعمال ہوتا ہے. مستقبل میں بھی جائے گا کا ورڈ ایڈ کریں، کہا جائے گا، سنا جائے گا، دیکھا جائے گا، پڑھا جائے گا. سارے فعل مجہول ہیں مستقبل. واضح ہے جی؟ یس سر. چل اب یہ بتائیں کہ ہم اپنی زبان میں زیادہ کون سا فعل استعمال کرتے ہیں، فعل معلوم زیادہ یوز ہوتا ہے یا فعل مجہول؟ مطلب فعل معلوم کبھی کبھی یوز کیا جاتا ہے یا فعل مجہول کبھی کبھی یوز کیا جاتا ہے کسی خاص وجہ سے؟ سر معلوم، فعل معلوم زیادہ استعمال ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے جی، کہ فعل معلوم ہے جو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، مجہول ہم کسی خاص وجہ سے استعمال کیا کرتے ہیں تو وہ استعمال نسبتاً کم ہوتا ہے. اب جہاں تک یہ والی بات ہے کہ یہ کیا انگریزی کا جو ایکٹیو وائس اور پیسو وائس ہے ہم اسے اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں جو بیسک میننگ ہے وہ تو ٹھیک ہے دونوں جگہ، کہ ایکٹیو وائس جو ہے وہ وہی ہے کہ جس میں ہم سب جو فعل ہے اس کو ہم ایکٹیولی سبجیکٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ سبجیکٹ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے فعل معلوم ہے، تو اس کو ہم ایکٹیو وائس کہہ سکتے ہیں. اور جو فعل مجہول ہے اس میں سبجیکٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا یا اس کی نسبت پیسو ہوتی ہے تو اسے ہم پیسو وائس کہہ سکتے ہیں. اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو استعمال کے قواعد ہیں، اصول ہیں ایکٹیو اور پیسو کے، جو انگریزی میں، وہ ظاہری بات ہے عربی میں اپلیکیبل نہیں ہے. عربی میں مجہول اور طرح سے استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک واضح فرق یہ ہے کہ انگریزی میں عام طور پہ جب ہم پیسو وائس یوز کرتے ہیں اس میں بھی سبجیکٹ کو مینشن کیا جاتا ہے، لیکن اس کو جیسے ہم اینڈ آف دا سینٹینس لے کے آتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ سبجیکٹ بالکل ہی مینشن نہ کیا جائے. تو سبجیکٹ کئی دفعہ ہم کرتے ہیں مینشن لیکن اس کو آخر میں لایا جاتا ہے. جبکہ عربی میں اگر آپ دیکھیں گے تو مجہول جو ہے اس کو میں آپ کو فاعل نظر نہیں آئے گا، فاعل کا ذکر وہاں بالکل ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی لیکن سمجھنے کی غرض سے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک جیسے ہیں پہلے مجہول و پیسے. چلیں یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یس سر. صحیح. اچھا اب آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں مجہول کو آپ لوگ کیسے پہچانیں گے. تو ہم اس کو پہلے ماضی میں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد گزارے میں دیکھیں گے. اچھا دیکھیں جو ماضی ہے اس کے اندر مجہول جب استعمال ہوتا ہے تو دو چینجز کی جاتی ہے فعل معلوم میں. سب سے پہلے جو عین کلمہ یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے اس میں جب ہم مجہول بناتے ہیں سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ ہم زیر بولتے ہیں. کچھ فعل ہوتے ہیں جن میں آلریڈی زیر ہوگا اس کو آپ چینج نہیں کریں گے، لیکن اگر فعل معلوم میں کہیں زبر ہے سیکنڈ لاسٹ پہ یا پیش ہے تو وہ اس کو ہم بدل دیں گے زیر. ٹھیک ہے جی. پہلا چینج یہ
پہلے مجھول کے سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہوتی ہے، اور دوسری چینج یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جتنے متحرک حرف، یعنی جتنے ایسے حرف ہوتے ہیں جن کی کوئی حرکت ہو، ان تمام حروف پہ پیش استعمال کیا جاتا ہے. ان پہ اب صرف پیش کی حرکت بولتے ہیں اور کوئی حرکت نہیں آتی. کلیئر؟ ماضی میں مجھول جب بنتا ہے تو سیکنڈ لاسٹ پہ حرکت ہوتی ہے زیر، اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہوتے ہیں ان سب پہ حرکت ہوتی ہے پیش. یہ دو چینجز کرنے سے معلوم سے مجھول بن جاتا ہے. جیسے فعلا، فعلا میں عین پہ یعنی سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آ جائے گی، اور اس سے پہلے فا ہے متحرک، اس پہ پیش ہوگا تو مجھول بنے گا فعلا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جیسے فعلا. یہاں انہوں نے جو کہا ہے کہ پہلے حرف پہ پیش آئے گا اور عین کلمہ پہ زیر، یہ بیسیکلی صرف تین حرفی فعل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے وہ ہر فعل پہ اپلائی ہوتی ہے، چاہے وہ تین حرف کا ہو یا چار یا پانچ یا چھ حرف کا، کہ سب کا اصول ایک ہی ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہے سب پہ پیش. تو یہ والی بات ہر جگہ اپلائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فعلا سے فعیلا. اسی طرح فعیلا کا مجھول بھی فعیلا، فعولا سے اگر مجھول آتا تو وہ بھی فعیلا. مجھول فعیلا آئے گا تین حرف کا. مضارع میں اگر ہم دیکھیں تو مضارع میں اپوزٹ ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ یہاں زیر نہیں ہوگی بلکہ زبر بولیں گے، زیر کے بجائے زبر. اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ جو مضارع میں پہلا حرف ہوتا ہے، علامت مضارع، اس پہ پیش آئے گا مجھول کے اندر. ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ زبر اور مضارع کے پہلے حرف پہ پیش. یہ دو چینجز کریں تو مضارع مجھول بن جاتا ہے. تو یفعلو، 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 ان ساروں کا مجھول ہوگا یفعلو، سیکنڈ لاسٹ پہ زبر اور مضارع کے صرف پہلے حرف پہ پیش. ٹھیک ہے جی، یہی چینج ہوگا بڑے افعال میں، چار حرف پانچ حرف والے میں بھی یہی چینج. چلے اتنی بات کافی ہے. تو باقی انشاءاللہ اس کی میں جو ایکسرسائز ہیں اور مزید ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ لوگ جو آج ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھیں اس کی ایکسرسائز ضرور کرائیے گا، اور یہ والا جو ٹاپک اس کو خود ریڈ کر لیجیے گا. پھر انشاءاللہ سیٹرڈے سے آگے بہتر. السلام علیکم.